یہ کہانی آپ کو ایمانداری، قربانی اور سچائی کے نتائج پر ایک مکمل اور مفصل قصہ پیش کرے گی۔ ایماندار آٹا والا گاؤں کی زندگی اور فراز کی دکان۔ چھوٹا سا گاؤں نور پور ہرے بھرے کھیتوں اور پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ اس گاؤں کی سادگی اور خوبصورتی ہر آنے والے کا دل مو لیتی تھی۔ گاؤں کے لوگ محنت کش اور سادہ دل تھے، جنہیں اپنی روزمرہ کی ضروریات کے لیے کسی شہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ گاؤں میں ہر قسم کی دکانیں موجود تھیں اور انہی میں سے ایک تھی فراز کی آٹا کی دکان۔ فراز کی دکان اس کی محنت اور ایمانداری کی علامت تھی۔ وہ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے اپنی دکان کھولتا اور رات دیر تک گاہکوں کی خدمت میں مصروف رہتا۔ اس کی دکان میں جو آٹا ملتا وہ دور دور تک مشہور تھا، کیونکہ فراز ہمیشہ تازہ اور بہترین گندم کا آٹا تیار کرتا تھا۔ اس نے اپنے باپ دادا سے ایمانداری کا سبق سیکھا تھا اور کبھی اس پر آنچ نہ آنے دی۔ فراز کا ماننا تھا کہ جو رزق حلال طریقے سے کماتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اس نے کبھی اپنے مال میں ملاوٹ نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی گاہکوں سے جھوٹ بولا تھا۔ لوگ اس کی دکان پر بھروسہ کرتے تھے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس سے آٹا خریدتے تھے۔ ایک دن گاؤں میں ایک نئے آدمی کا عروج ہوا۔ یہ آدمی ظاہری طور پر بہت امیر لگتا تھا اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس کا نام جاوید تھا اور وہ قریبی شہر کا ایک تاجر تھا۔ جاوید نے گاؤں کے لوگوں سے دوستی بنائی اور چند دنوں میں ہی گاؤں کے لوگوں میں مقبول ہو گیا۔ ایک دن جاوید فراز کی دکان پر آیا اور اسے دیکھ کر مسکرایا۔ وہ بولا، فراز بھائی، آپ کے آٹے کی بہت تعریف سنی ہے، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ فراز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ضرور جاوید صاحب، کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ جاوید نے فراز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، فراز بھائی، میں آپ سے 100 کلو آٹا خریدنا چاہتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، اس میں تھوڑی سی ملاوٹ کرنی ہوگی۔ آپ کو اس کا معقول معاوضہ دوں گا اور ہمارا یہ راز ہمیشہ راز ہی رہے گا۔ فراز کے لیے یہ بات سننا بہت ہی حیران کن اور تکلیف دہ تھی۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ اس نے سختی سے جواب دیا، جاوید صاحب، معاف کیجیے گا، لیکن میں اپنی ایمانداری کو پیسوں کے لیے نہیں بیچ سکتا۔ میں نے ہمیشہ صاف اور خالص آٹا ہی بیچا ہے اور ہمیشہ بیچتا رہوں گا۔ جاوید نے اس کے انکار پر حیران ہو کر کہا، فراز بھائی، آپ کو شاید میری بات سمجھ نہیں آئی۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے اور آپ کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ فراز نے اپنی بات دوہراتے ہوئے کہا، جاوید صاحب، میرے اصول میرے لیے بہت قیمتی ہیں، میں اس سے سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ جاوید کو فراز کی بات سن کر غصہ آ گیا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا اور چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ اس دن کے بعد سے جاوید نے فراز سے بات کرنا چھوڑ دی اور لوگوں کو بھی اس کے خلاف بھڑکانے لگا۔ فراز کے انکار کے بعد جاوید نے گاؤں کے دوسرے دکانداروں سے بات کی اور انہیں ملاوٹ کرنے کے لیے راضی کر لیا۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے لوگوں نے فراز کی دکان سے آٹا خریدنا کم کر دیا اور جاوید کی سفارش پر دوسرے دکانداروں سے خریدنے لگے۔ فراز کی آمدنی میں کمی آتی گئی، لیکن اس نے کبھی اپنے اصولوں سے ہٹنے کا نہیں سوچا۔ فراز کے لیے یہ وقت بہت مشکل تھا۔ لوگ اس سے دور ہونے لگے اور اس کی دکان پر ویرانی چھانے لگی۔ کئی بار اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید اسے بھی جاوید کی بات مان لینی چاہیے تھی، لیکن پھر وہ اپنے ایمان کی طاقت کو یاد کرتا اور دوبارہ حوصلہ پا لیتا۔ ایک دن فراز کی ماں بیمار ہو گئی۔ اسے علاج کے لیے پیسے درکار تھے، لیکن فراز کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ اس نے اپنے دوستوں سے مدد مانگی، لیکن کوئی اس کی مدد کو آگے نہ آیا۔ اس وقت فراز نے اللہ سے دعا کی اور کہا، اے اللہ، مجھے اس آزمائش میں صبر عطا کر اور میری ماں کو شفا دے۔ اسی دوران گاؤں میں ایک شدید طوفان آ گیا۔ طوفان نے گاؤں کی فصلوں کو تباہ کر دیا اور لوگوں کے گھروں کو نقصان پہنچایا۔ گاؤں میں خوراک کی قلت ہو گئی اور لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ اس حالت میں فراز نے اپنا سارا آٹا غریبوں میں بانٹ دیا اور ان کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ فراز کا یہ عمل لوگوں کے دلوں کو چھو گیا۔ وہ جان گئے کہ فراز کی ایمانداری اور سچائی نے اسے اس مشکل وقت میں بھی کمزور نہیں ہونے دیا۔
गांव के लोग फराज की मदद को आए और इसके लिए दुआएं करने लगे। जावेद, जो कि फराज के खिलाफ लोगों को भड़का रहा था, खुद इस तूफान से बुरी तरह मुतासिर हुआ। इसका सारा माल जाया हो गया और वो लोगों की नजरों में गिर गया। लोगों ने उसे इसके बुरे अमाल की सजा देते हुए छोड़ दिया और इससे दूर होने लगे। तूफान के बाद गांव के लोगों ने फराज के साथ दोबारा ताल्लुक कायम किया। लोग इसकी दुकान पर आने लगे और इससे आटा खरीदने लगे। फराज की दुकान एक बार फिर से चलने लगी और इसकी जिंदगी में खुशहाली वापस आ गई। जावेद, जो कभी फराज को नेचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, खुद नेचा हो गया। इसके बुरे अमाल ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया और वो गांव से निकल गया। फराज ने इस वाकया से एक बहुत बड़ा सबक सीखा। इसने जाना कि ईमानदारी और सच्चाई हमेशा जीतते हैं। वो हमेशा अपने उसूलों पर कायम रहा और अल्लाह ने उसे इसकी ईमानदारी का सिला दिया। फराज की ईमानदारी और सच्चाई ने न सिर्फ उसे कामयाब किया बल्कि पूरे गांव को एक सबक दिया। गांव के लोग फराज की मिसाल से सीखने लगे और इन्होंने भी अपनी जिंदगियों में ईमानदारी को अपनाना शुरू कर दिया। फराज की दुकान अब पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गई और दूर दूर से लोग इसके पास आटा खरीदने आने लगे। इसकी जिंदगी में सुकून और खुशी वापस आ गई और उसने अपनी मां का बेहतरीन इलाज कराया। फराज ने हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया और इस बात का यकीन रखा कि ईमानदारी और सच्चाई ही असल दौलत है। उसने अपने बच्चों को भी यही सबक सिखाया और इन्हें हमेशा ईमानदार और सच्चा रहने की तालीम दी। सबक: ईमानदारी और सच्चाई कभी रायगा नहीं जाती। वक्ती मुश्किलात और आजमाइशें आती हैं, लेकिन आखिरकार कामयाबी इन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो अपने उसूलों पर कायम रहते हैं।